اسماعیل اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، لاہور جو صرف ایک شہر نہیں بلکہ صدیوں کی سانسوں، قدموں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہاں کی گلیاں بولتی ہیں، دیواریں یادیں سنبھالے کھڑی ہیں اور فضا میں ایک ایسی حکمت رچی بسی ہے جو صرف غور کرنے والوں پر آشکار ہوتی ہے۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا حمزہ۔ حمزہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے دل میں بے چینی بسی رہتی تھی۔ وہ کہتا تھا، یہ پرانا لاہور، یہ تنگ گلیاں، یہ بوسیدہ عمارتیں، یہ سب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ جدید زندگی، تیز رفتار کامیابی اور بیرون ملک جانے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ماضی صرف بوجھ تھا جسے چھوڑ دینا ہی عقل مندی تھی۔ حمزہ کے دادا جان لاہور کی تاریخ کا جیتا جاگتا باب تھے۔ وہ انارکلی کے قریب ایک پرانے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں نے تقسیم سے پہلے کا لاہور دیکھا تھا، وہ لاہور جس میں ہندو، مسلمان اور سکھ ایک ہی گلی میں رہتے تھے، ایک ہی کنویں سے پانی بھرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ ایک شام دادا جان نے حمزہ کو اپنے ساتھ شہر کی سیر پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بھی کوئی سیر ہے، پرانی اینٹیں دیکھنا کون سی عقل مندی ہے۔ ان کی پہلی منزل دلی دروازہ تھی۔ دادا جان نے دروازے کو چھوتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ دروازہ صرف اینٹوں کا نہیں، یہ صبر کا دروازہ ہے۔ دشمن آئے، وقت بدلا، مگر یہ دروازہ کھڑا رہا۔ حمزہ خاموش رہا، مگر اس کے دل میں ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ آگے چلتے ہوئے وہ وزیر خان مسجد پہنچے۔ دادا جان نے کہا، دیکھو، اس مسجد کی ٹائلوں میں رنگ ہیں مگر شور نہیں۔ خوبصورتی وہی ہے جس میں توازن ہو، زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ حمزہ نے پہلی بار مسجد کو غور سے دیکھا۔ واقعی رنگوں کی کثرت کے باوجود ایک سکون تھا۔ پھر وہ اندرونی لاہور کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئے۔ حمزہ نے بے ساختہ کہا، دادا جان، یہاں تو سانس لینا مشکل ہے۔ دادا جان مسکرائے، بیٹا، یہی تنگ گلیاں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہیں۔ جب فاصلے کم ہوں تو دل بھی قریب آ جاتے ہیں۔ راستے میں ایک بوڑھا نان بائی ملا جو تندور سے گرم نان نکال رہا تھا۔ اس نے دادا جان کو دیکھ کر کہا، او ہو رحمت علی صاحب، آج بھی شہر دکھانے نکلے ہو؟ بابا جان ہنس پڑے، دادا جان ہنس پڑے۔ حمزہ حیران تھا کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کو نام سے جانتے ہیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شہر صرف عمارتوں کا نہیں، رشتوں کا بھی ہے۔ وہ بادشاہی مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دادا جان نے کہا، یہ مسجد ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، اتنی عظیم ہونے کے باوجود سر جھکا کر کھڑی ہے۔ اصل عظمت جھکنے میں ہے، اکڑنے میں نہیں۔ حمزہ کے دل میں جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ آخر کار وہ داتا دربار پہنچے۔ یہاں عجیب سی کیفیت تھی، کوئی امیر تھا، کوئی غریب، کوئی عالم، کوئی جاہل، مگر سب ایک ہی صف میں تھے۔ دادا جان نے آہستہ سے کہا، لاہور ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی قدر اس کے لباس یا مقام سے نہیں، اس کے دل سے ہوتی ہے۔ اس رات حمزہ کو نیند نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں لاہور کی گلیاں، مسجدوں کی خاموشی، دروازوں کی مضبوطی اور لوگوں کی محبت گردش کرتی رہی۔ اگلے دن اس نے دادا جان سے کہا، دادا ابو، میں نے کبھی لاہور کو یوں نہیں دیکھا تھا۔ دادا جان نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، جو اپنے ماضی سے جڑ جاتا ہے وہ مستقبل میں کبھی بھٹکتا نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اس نے لاہور کی تاریخ پر تحقیق شروع کی، پرانی عمارتوں کی بحالی کے منصوبوں میں شامل ہو گیا۔ وہی لاہور جسے وہ بوجھ سمجھتا تھا اب اس کی پہچان بننے لگا۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، اصل ترقی وہ نہیں جو ماضی کو مٹا دے، اصل ترقی وہ ہے جو ماضی کو سنبھال کر مستقبل بنائے۔ لاہور کی گلیاں آج بھی ویسی ہی ہیں، تنگ، پرانی، مگر حکمت سے بری ہوئی۔ جو ان میں صرف گزر جاتا ہے وہ شاید کچھ نہ سمجھے، مگر جو ٹھہر کر سنتا ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا سبق پا لیتا ہے۔
تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دانش مندی یہ نہیں کہ ہم ماضی کو رد کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ لاہور ہمیں سکھاتا ہے کہ جڑوں کے بغیر کوئی درخت اور یادوں کے بغیر کوئی انسان مضبوط نہیں ہو سکتا۔